اور سارا یہ ماحول ہے، تو اس لیے میں اس طرف چلا۔ قبلہ قاری صاحب بیت تشریف لے جائیں، کوئی نکاح ہے، کوئی اور مصروفیت ہے، وہ ختم ہے تو پیچھے مسجد میں نماز کا ٹائم ہو جائے تو یہ دوران نماز آئیں تو ان کے لیے نہ صفیں توڑی جائیں اور نہ مصلی چھوڑا جائے۔ یہ بات ان کی تعظیم کے خلاف بھی نہیں، شریعت کا مسئلہ ہے نا، تو لہذا ہم ان کی دل میں تعظیم رکھتے ہیں، لیکن جہاں ان کو جگہ ملے گی وہاں یہ صف میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن آقا تشریف لائیں تو پھر تعظیم نہیں ہوگی، تعزیر ہوگی، پھر ادب حد سے بڑھ کے ہوگا۔ اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا یہ عمل موجود ہے کہ انہوں نے حضور کے لیے صفیں چھوڑ دی، بلکہ میں یوں کہوں کہ صفیں توڑ دی۔ یعنی جب راستہ بنا دیا جائے صف میں تو ادھر والے ادھر ہو گئے، ادھر والے ادھر ہو گئے، آپ نے بھی ماشاءاللہ راستہ بنایا ہوا ہے یہ میٹ بچھا کر، لیکن جب صحابہ نے بنایا ہوگا تو وہ تو بڑا کھلا راستہ بنایا ہوگا۔ تو اب جب راستہ بنایا تو صف ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی؟ ٹوٹی نا، لیکن صحابہ کی نماز نہیں ٹوٹی، صحابہ کی نماز نہیں ٹوٹی۔ یہ فلسفہ اگر سمجھ آ جائے نا، ہے جی، نوکری صحابہ کو تو بات کچھ اور ہو جائے، اگر تو خیال تعظیمن آ جائے تو پتہ نہیں فتوے لگا رکھے ہیں، ہے جی۔ تو عملاً آقا علیہ السلام کے لیے صفیں توڑ دی گئی۔ اچھا ایک اور بات میں عرض کروں اضافی، کہ یہ شان نبوت کے خلاف ہے، شان رسالت کے خلاف ہے کہ نبی کے سامنے غیر شرعی کام کیا جائے اور نبی خاموش رہے۔ یہ شان نبوت اور رسالت کے اس لیے جو کام نبی کے سامنے کیا جائے اور وہ منع نہ کریں، جو بول نبی کے سامنے بولا جائے اور وہ اس کی تردید نہ کریں، تو پھر وہ قول نہیں رہتا، نبی کی حدیث بن جاتی ہے۔ کیوں؟ نبی نے چپ کر کے مور تصدیق لگا دی ہے۔ چاہیے تھا نا آقا فرماتے خبردار صفوں کو نہیں ڈسٹرب کرنا، کھڑے ہو، چاہیے تھا نا؟ نہیں، حضور نے یہ ادب قبول فرما کے مور لگائی کہ یہ خلاف شریعت نہیں ہو رہا، عین شریعت ہو رہا، یہ عین شریعت ہو رہا ہے۔ یہی وَتُعَذِّرُوا کا مفہوم ہے کہ حد سے بڑھ کے ادب کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، جو صحابہ نے کر کے دکھایا۔ اور حضور پہلی صف میں تشریف لے آئے، حضور پہلی صف میں آ گئے، پھر صحابہ نے یوں ہاتھ پہ ہاتھ مارا، امام صحابہ کھڑے ہیں، کون؟ ابو بکر۔ یہ جب انہوں نے استقبال کیا کہ عبدالعلیم نقشبندی صاحب آ گئے، تو مجھ فقیر کو بھی رشک ہے کہ الحمدللہ ہمیں بھی نقشبندی خیرات ملتی ہے۔ سارے سلاسل طریقت کو سلام ہے، سب کا بڑا احترام ہے، لیکن یار غار کا سلسلہ تو لائق رشکی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ حضور کو جب تاخیر ہوئی نا آنے میں، تو یہ نماز عصر قضا ہو گئی، مقامی غروب کو سورج پہنچ گیا، متفق علیہ حدیث۔ اب جب سورج مقامی غروب کو پہنچا تو پہلے تو صحابہ انتظار کر رہے ہیں، اب چونکہ قضا ہونے کا خدشہ ہے، عصر چلی جائے گی، تو عرض کہ ابو بکر آپ نماز پڑھا دیں۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ ظاہری میں سارے صحابہ جانتے ہیں کہ حضور کی عدم موجودگی میں ہمارا امام ابو بکر ہو سکتا ہے، لہذا انہوں نے کہا آپ جی امامت کے خلافت کے امی صدیق اکبر ہیں، محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر ہیں، اور جن کی اقتدا میں پیر علی جیسے نمازی ہوں، ہاں ایسے رہبر دنیا و دین صدیق اکبر ہیں۔
بارک اللہ، یہ طویل کلام ہے لیکن ایک شعر میں سارے خوب ہیں، لیکن اسے میں رشک کے ساتھ پڑھا کرتا ہوں، اس کے بعد میں مقطع پڑھ دیتا ہوں۔ یہ سید زادہ کہتا ہے، یہ جن ہے یا ملک کوئی جو آقا کو اٹھا لایا۔ اب آپ غور صاحب سور کا سفر کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے جن ہے یا فرشتہ ہے، کیونکہ حضور کو اٹھانا تو آسان بات ہے نہیں، اس کے پیچھے اور بھی واقعات ہیں، لیکن میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے جن ہے یا ملک کوئی جو آقا کو اٹھا لایا، کہا رضوان نے جھک کر نہیں صدیق اکبر ہے۔ تو سچی بات کہنے سے نہیں ڈرتا، اگر سید سمجھ لے تیرے سر پر بھی کہیں صدیق اکبر ہے۔ کٹ کے پر ملا، جب حضور نے خود فرمایا، جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذرا سی وہ یوں کہیں کہ وہ شکر رنجی ہو گئی نا، تو حضور اسلام نے فرمایا عمر، جب لوگ مجھے آتے ہوئے راستہ بدل لیتے تھے تو ابو بکر نے اس وقت میری تصدیق کی اور ڈٹ کے کی ہے، میرا دفاع اعلاناً کیا ہے اور کافروں کا تشدد برداشت کیا ہے، لیکن میرے دفاع میں کوئی کسر نہیں آنے دی ہے۔ تو یہ وہ ابو بکر ہیں جو سچی بات کہنے میں، اس لیے یہ سید زادہ کہتا ہے تو سچی بات کہنے سے نہیں ڈرتا، اگر سید سمجھ لے تیرے سر پر بھی کہیں صدیق اکبر ہے۔ ابو بکر نماز پڑھا رہے، صحابہ کرام نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، آواز پیدا کی تاکہ آگاہ ہو جائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور آ گئے۔ پھر یہ مفتی صاحب تشریف فرما ہے، یہ نماز تحریمہ سے شروع ہوتی ہے اور یہ تکریم کے اعتبار سے تحریمہ نہیں، یہ حرمت کے اعتبار سے تحریمہ ہے۔ ہاں جی، یہ حرم ہے، یہاں کو کچھ چیزیں حرام ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ محرم ہے، اس کے ساتھ نکاح حرام ہے، تو یہ احرام ہے، لباس پہن لیا نا تو اس میں اب کچھ چیزیں حرام ہو گئی، تو گویا یہ تحریمہ بھی اس اعتبار سے ہے کہ جب تحریمہ کہہ لی تو اب پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ سکتے، پیچھے مڑ کے، لیکن یار غار نے مڑ کے دیکھا، امام صحابہ نے مڑ کے دیکھا، یہ عشق والوں کی دنیا ہے نا، تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں پیچھے مڑ کے دیکھا تو پھر مصلی چھوڑا۔ اب خیال پر تو میں کوئی بحث نہیں کروں گا کیونکہ پاکیزہ ماحول ہے، وہ جن کا خیال ہے انہیں نصیب رہے، چلو کبھی کرتے بھی ہیں، لیکن یہاں میں اس باب کو نہیں چھیڑوں گا، لیکن ہم اس باب کو ضرور چھیڑیں گے جو عشق والا ہے، جو عشق والوں کا ہے، کہ آپ نے پیچھے مڑ کے جب دیکھا حضور آ گئے تو پھر مصلی چھوڑا کہ حضور آگے آئیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھا، ابو بکر نماز مکمل کرو، وہیں کھڑے رہو۔ پھر میرے آقا کو امامت ابو بکر پر اعتماد ہوا کہ نہ ہوا؟ تو جیسے یہ عزم نہیں ہوتی وہ کوئی آدمی کی بڑی لے لے گا، ہے جی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شفقت اور محبت ہو تو پھر تو معاملہ کچھ اور ہے نا، لیکن آپ نے وہیں کھڑے کھڑے یوں عرض کی، مولا تیرا شکر ہے تیرے محبوب کو تسلی تو ہے، امام ٹھیک کھڑا ہے، تسلی تو ہے، لیکن پھر کھڑے نہیں رہے، کیونکہ یہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، یہ چونکہ حد سے بڑھنا ہے نا، حد کیا ہے؟ الامر فوق الحد، لیکن حد سے چونکہ بڑھنا ہے تو پھر پیچھے آ گئے اور حضور مصلی پر چلے گئے، پھر حضور نے نماز پڑھائی، ویسے حضور نے یہ نہیں پوچھا ابو بکر کتنی پڑھائی اور کتنی رہتی، جی زبان سے کیوں میں کہوں آپ سے چھپا گیا، وہ جانتے ہیں میرے دل کا ماجرا کیا، ستھرے دل کے ساتھ چھوڑے، کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا نہیں کہتا ہے، ہم عرصہ دراز ہو گئے، میں دربار علیہ گنگور شریف جب بزم میلاد تھی، 12 ربیع الاول شریف کی رات تھی، تو میں پھر بھائیوں سے عرض کر رہا تھا کہ اس دفعہ 75واں سے مبارک گزرا ہے جی، وہ 75 سال تو ہو گئے نا، ہمیں یہ معمول دیکھتے ہوئے گنگور شریف
تو اب بھی ہمیں کسی دلیل کی ضرورت ہے کہ میلاد منانا چاہیے؟ وہ جب ہمارے ائمہ تحقیق جو کر کے ہیں وہ بہت ہے، ابھی ہمیں کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ۔ اور میں یہ علماء کے ایک مجمع کے درمیان بیٹھ کر یہ ذمہ داری سے صرف کہہ کے جا رہا ہوں، اگر آگے کی ضرورت ہوئی کوئی تحقیق پڑتال کی تو فقیر حاضر ہے۔ یہ بدعت حسنہ تو ہم صرف تمہاری تسلی کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں سمجھ آ جائے، چلو تمہارے عزمے کے مطابق پڑی دے دیتے ہیں نا، وگرنہ یہ سنت الہی ہے جی، یہ سنت الہی ہے، یہ سنت رسول اللہ ہے، یہ سنت صحابہ ہے، یہ سنت اہل بیت ہے، یہ سنت اولیاء ہے، یہ سنت علماء ہے، آج تک ہے اور آگے کب تک ہوگی؟ ہمارے امام کہہ کے حشر تک ڈال لیں گے ہم پیدائش مولا کی دوں، یاد نہیں انشاءاللہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کے تحت اگلے سال میلاد کے جلسے زیادہ ہوں گے، میلاد کے جلسے اور میلاد کے جلوس بھی شان و شوکت کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن میں قبلہ کے سہارے سے یہ بات عرض کروں اور بڑے درد کے ساتھ ہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے میلاد شریف کے جلسے جلوس ہر قسم کے منکرات سے پاک ہونے چاہیے، غیر شرعی کسی قسم کے عمل سے یہ پاک ہونے چاہیے۔ خوبصورت میں نے پہلے عرض کیا نا، پاک جسم بھی ہو، پاک لباس بھی ہو اور صاف دل بھی ہو، تو پھر آپ ذرا چلے تو صحیح نا، پھر دیکھیں جنہوں نے صاف دلوں کے ساتھ پیش کیے ہیں ان کے تو حضور نے چھولے بھی قبول فرمائے۔ آپ نے تو بڑا خوبصورت سارا انتظام کیا ہے نا، اہتمام کیا ہے، تو شاہ عبد الرحیم اگر چھولے بھی بانٹے تو میرے نبی پھر بھی گرم فرما دیتے ہیں۔ بس ستھرے ماحول کے ساتھ آپ نے میلاد کے جلوس کو رونق بخشنی ہے، اور میلاد کا کوئی بھی جلسہ ہو اس پر ہمیں کسی اچھا یہ بھی میں بارگاہ نقشبندیت سے آپ کی خدمت میں ایک ریفرنس پیش کر دوں، سہارا پیش کر دوں کہ جب ہم تحقیق کے لیے کام دھریں گے کہ اچھا صحابہ نے میلاد منایا، اتنا عرصہ ابو بکر صدیق، اتنا عرصہ عمر فاروق، عثمان غنی، مولا کائنات رضوان اللہ تعالی اجمعین، تو پھر ہم نے جب کام دھر لیے اس کو تو موقع مل گیا نا، ماحول بن گیا نا، ماحول بنایا ابو جہل نے، ماحول بنایا، یہ ماحول بنایا جاتا ہے سارا، ماحول کیا بنایا؟ آ کے پوچھا ابو بکر کیا خیال ہے تمہارا؟ کوئی بندہ کہے کہ میں رات آسمان پر گیا اور واپس آ گیا، ماحول بنایا کہ کوئی بندہ کہے کہ ماحول بنایا نا، تو آپ نے بھی پھر سنبھل کے جواب دیا اور دیر نہیں کی، فرمایا عقل نہیں مانتی، عقل جی۔ وہ پیر نصیر صاحب نے لکھا نا کہ رسول اللہ کے لطف و کرم سے یہ ملا رتبہ، مدد کرتا رہا ہر دم خدا صدیق اکبر کی، مدد جب ادھر سے آ جائے تو پھر تو معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ فرمایا عقل نہیں مانتی، وہ جانچ گیا کہ ماحول ٹھیک ہو گیا، اب میں تیر پھینکوں گا تو نشانے پہ لگے گا، یہ ماحول بنا کے کہا ابو بکر عقل تو میری بھی نہیں مانتی اور آپ کہہ رہے ہیں عقل آپ کی بھی نہیں مانتی، لیکن یہ اس بات کا دعویٰ تو آپ کے نبی نے کیا ہے، پھر ماحول بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا، لیکن جہالت کے باپ کا منہ لٹکے کے لٹکا رہ گیا، جب یار غار نے کہا کمینے کہیں گے نبی کی بات آ جائے تو ہم عقل پہ پرکھیں گے کہ بات عقل میں آتی ہے کہ نہیں آتی، میرے نبی فرمائے تو پھر شک ہی کیا ہو سکتا ہے۔